ہوتا نہیں میرے اللہ، آپ جانتے ہیں میری فطرت کو، اس لیے وال میں اقدام میں لسانی ہو، میری زبان میں لکنت ہے، میں بولنا بھی نہیں جانتا ہوں، تو زبان میں لکنت ہے، تو میری زبان کے لکنت کو پھر یا قولی اور ایسے مضامین میرے ذہن میں ڈالنے پڑیں گے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو جائیں. وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر سے میری پسند کے مطابق، جس کی مجھے ضرورت ہے، میری خواہش میری چاہت کے مطابق میرے گھر سے ایک آدمی کو میرا وزیر بنانا پڑے گا. کس کو؟ ہارون اخی، میرے ہارون بھائی کو نبی بنوانا ہے مجھے، اور کسی کو نہیں بنوانا. اللہ ہارون اخی اشدد بھی ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کیجیے. واشی کوفی امری، اور میرے کام میں اس میں شریک کیجیے. کہیں نو سب دیا کا کثیر ہوں نا کثیرہ، تاکہ میں خوب آپ کی پاکی بیان کرتا جاؤں. میرے اللہ نے میری جھولی بھر دی، دامن بھر کے بھیج دیا، ساری مرادیں پوری. اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یہ نہیں آیا کہ موسیٰ تم چلو تو صحیح، جس چیز کی ضرورت ہوتی رہے گی ہم دیتے رہیں گے، 8 دن انتظار کرو، اگلے ہفتے لے لینا. ہمارے دفتر میں جاؤ، سیکرٹری کے سامنے درخواست دے دو، ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے. ایسا کچھ نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہمارے دائی ہو تم بھی، ہماری دعوت کی محبوب شے سے جڑے ہوئے ہو، اس کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے. تو بس جو دو کہہ رہے ہو دیا، دیں گے نہیں، اسی دیا منگوانے برا، جو مانگ رہے ہو سب دیا. اب آپ سوچیے کیسی دائی کی پذیرائی کی جاتی ہے. نبوت کوئی فرمائشی چیز ہے. اب مظفر نگر کے زمانے میں کیا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ اڑ گئے، لمیا میں بھیا کو نبی بناؤ. پہلے میرے بھیا کو نہیں اچھا لو، تمہارے بھیا کو نبی بناتے ہیں. کتنی پذیرا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے پاس، بڑا حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو وَنَجْعَلُكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تمہیں ایک شان دیں گے، ہم دعوتی رعب اور دبدبا دیں گے. وَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تمہیں کوئی چھو بھی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، آپ اور آپ کی اتباع میں دعوت کے فرض سے جڑنے والے ہی کو غلبہ دیں گے. قانون بتا دیا. انتما من اتبعكم الغالبون اننی معكم، دوسری جگہ فرمایا اسمع وارا، تم چلو تو صحیح، ہم سے کہنا نہیں پڑے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. جو تمہاری ضرورتیں ہوں گی ہم خود پوری کریں گے، ہم خود سمٹ لیں گے. اس کے بعد یہ رہا، مجھے جو خاص بات کہنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سماجی اسٹیٹس آدمی کو نفسیاتی طور پر اسے جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا سماجی اسٹیٹس. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بنی اسرائیلی قوم کے ایک فرد ہے. ہر نبی عالی نسب ہوتا ہے، مگر اس وقت بنی اسرائیلی کیا تھے؟ قبطیوں کے یہاں خدمت کرنے والے، جھاڑو پوچھا دینے والے، ان کے برتن دھونے والے، ان کے بچوں کو دودھ پلانے، اس کام پہ معمول تھے. جو خدمت گزار قوم ہوتی ہے خود ہی مروب رہتی ہے، وہ اس کے سامنے اوپر بھی نہیں بیٹھتے. کام کرنے والی جو عورتیں آتی ہیں وہ اپنی مالکان کے سامنے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتی ہے. ان کے گھر والے وہ بھی آتے ہیں تو باہر نیچے بیٹھتے ہیں دروازوں پر. یہ حال ہوتا ہے. اس وقت یہ صورتحال تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تو اس سے بہت بلند ہے. مگر کوئی اور ہوتا تو یوں کہا جاتا ہے کہ فرعون کے ٹکڑوں پر پلے. فرعون کے یہاں تو کھایا تھا، اس کے کپڑے، جس کے کپڑے میں پہنے ہو، جس کے کھایا اور روٹی کھائی ہو، پرورش کی ہو، اس سے آگ ملا سکتا ہے. اپنے احسان میں خود ہی دبا رہتا ہے. پھر ایک خطرناک مسئلہ یہ تھا، ایک قبطی کو گھوسا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، اور اس میں جو ہے پولیس حضرت فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پھر رہی تھی، اسی لیے تو چھوڑ کے گئے تھے. یہاں سے گئے تھے، گویا ایک 302 کا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آج کی اصطلاح میں آئے تھے. اب کسی وقت قتل کا مقدمہ ہو تو خاکی وردی میں مونگ پھلی بیچنے والا بھی دکھائی دے جائے تو آدمی ڈرتا ہے، تھانے میں جا سکتا ہے سرکار کے یہاں، تو سوال ہی پیدا نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سماجی اسٹیٹس. بولنے میں زبان میں لکنت تھی کہ بچپن میں گارا کھول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے زبان چل گئی تھی، بولنے کی بھی کوئی زیادہ استعداد نہیں تھی اس وقت. یہ حال. دوسرے یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی، اور وہ تھے فرعون مذعور. فرعون کا کیا حال تھا؟ اتنی بڑی سلطنت عزت دبدبا دیا گیا تھا، اور بھیجے میں اتنا تکبر اور غرور اور گھمنڈ تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. انا ربکم نہیں کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، یہ کہتا تھا. اتنی بڑی سلطنت دی گئی تھی. اللہ خدائی دلوا رہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو نہ کبھی بخار آیا، نہ کبھی سر میں درد ہوا، کبھی کان گرم بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ خدائی دلوا رہے تھے. قحط پڑ گیا
تو لوگ آئے تو خدا ہو بارش کرو. اچھا گیا اندر اللہ کے دربار میں سجدے میں گریز ہو گیا. اللہ سے بارش تو آپ ہی کرتے ہیں مگر اگر بارش نہ ہوئی تو میری خدائی ٹھنڈی ہو جائے گی, مولا بارش کر دو. اگلے روز صبح کو بارش ہونا شروع ہوئی اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ سیلاب ہونے پا گیا. سیلاب آنے لوگ آئے, خدا مان گئے تیری خدائی بارش رکوا دے کہ اچھا بھی رکتی ہے. پھر گیا اللہ کے حضور, پھر گر گیا سجدے میں, پھر بارش رک گئی. اللہ خدائی چلوا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک خدا کو پوچھو کہ اچھا میرے علاوہ کسی خدا کی بات ہے تو حمان سے کہا ٹاور بنواؤ. ایک ٹاور بنوائے, اس پر تیر لے کر کمان لے کر چڑھ گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ تیر جو مارتا تھا اللہ ایسی دل جوئی فرما رہے تھے, ہر تیر خون میں سجا ہوا تنا ہوا آتا تھا کہ دیکھ تیرے خدا کے لگ گیا. اللہ تعالیٰ خدائی چلوا رہے. سماجی اسٹیٹس کے اعتبار سے سارے دبدبے اور روب کی ساری چیزیں ہیں فرعون کے پاس, اور ساری مغلوبیت کی چیزیں کے آثار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن صورتحال کیا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داعی بنا دیا ہے, رسول, اور فرعون کو مدعو بنا دیا, دینے والا بنا. ید الاولیاء خیر من ید السفلیٰ, دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والے کو ہمیشہ عزت, اوپر رہنے والے کو ہمیشہ عزت سے بڑھتر ہی اعتماد پیدا ہوتا ہے. کشتی لڑ رہے ہو دو پہلوان, ایک اوپر ہو ایک نیچے ہو تو کیا حال ہوتا ہے نیچے والے کا, اور نیچے والا کسی طرح اگر زبردست کوئی داؤ لگا کے اوپر آ جائے تو ساری نقشہ بدل جاتا ہے. نہیں, اوپر والے کا وہی حال ہو جاتا ہے, نیچے کا ویسا حال ہو جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داعی ہے اور فرعون ہے مدعو. اللہ تعالیٰ نے بھیجا, حوصلہ بڑھایا, یہ سب چیزیں کہیں. عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی ہے اس دعوت کے سلسلے میں, جو ہدایت کی گئی ہے, وہ کیا ہدایت کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کہنا چاہیے تو بظاہر لگتا ہے, مروب مت ہونا, دلائل کے ساتھ بات کرنا, براہین کے ساتھ بات کرنا, ہم پر اعتماد کرنا, ہمارے حال پر, ہمارے نصرت غیبی پر بھروسہ کرنا, اس طرح کی باتیں کہنی چاہیے تھی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ منصب کا روپ بتانا ہے, اور نفسیاتی طور پر داعی کی نفسیات کیا ہو جاتی ہے, مدعو کا کیا حال ہو جاتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے داعی کے ساتھ کیسی عزت, کیسا غلبہ, کیسا دبدبا, کیسی شان, کیسی شوکت ہو جاتی ہے, اور مدعو کو کیسی مغلوبیت ہو جاتی ہے, یہ سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فقول لہ قولا لینا. اے موسیٰ تم اب جا رہے ہو فرعون کے پاس, تو فرعون چونکہ مدعو ہو گیا ہے اب وہ بہت مغلوب ہو جائے گا, بہت ہی احساس کمتری مبتلا ہو جائے گا. فقول لہ قولا لینا, اے موسیٰ دھمکانا نہیں فرعون, بہت نرمی سے بات کرنا, ذرا نرم کلام میں. فقول لہ قولا لینا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس, فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. دربار ہے دعوت دینے کے لیے, وہاں دربار میں کسی کے جائے, کہتے ہیں اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے, بادشاہ تو بادشاہ ہے, لیکن داعیانہ منصب کا روح. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں دونوں کا مکالمہ, کیا بات ہوئی دونوں کی, وہ ذکر کیا. 2 آیتیں 2 جملے ہیں, خاص طور پر میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں سناؤں گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 10 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. ابھی میں نے عرض کیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے بعد مغلوبیت, محکوم کے, میت کے سارے آثار ہیں. خدمت گزار قوم کے فرد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون کے گھر پلے ہیں اور ایک قتل کے جرم میں ماخوذ ہیں, گئے ہوئے ہیں, غائب ہیں. فرعون کون ہے, اتنی بڑی سلطنت کا مالک, دماغ میں غرور اور گھمنڈ پڑا ہوا ہے, نہ ربکم الاعلیٰ کہنے والا, اللہ تعالیٰ خدائی چلوا رہے ہیں. موسیٰ فرعون کا دربار ہے, فرعون اپنے دربار میں. موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہوئے آئے تھے, پولیس والے پیچھے ہوئے, اس حال میں پیش ہوئے ہیں وہاں بظاہر ایک جیسا مجرم پیش ہوتا ہے ایسا, لیکن وہ داعی ہے, وہ مدعو ہے. تو فرما رہے ہیں وہ وقت یاد بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کس طرح, وہ کیا ہوا تھا جب انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھیجو اور ایک خدا کی بات کرو. الگ الگ تفصیلات دوسری جگہ آئی, لیکن اس میں کیا ہوا, پوری بات سننے کے بعد فرعون نے جواب دیا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اے موسیٰ, کتنی مروبیت, خوش آمدانہ جملہ ہے فرعون کا کہ موسیٰ تم تو ہمارے یہاں رہے ہو, ہمارے اپنے آدمی ہو, تمہیں خوب جانتے ہیں, تمہاری اچھائیاں ہمیں معلوم ہیں, تمہاری بھلائیاں ہمیں معلوم ہے, تم کیسی اچھا نیچر کے آدمی ہو. میرے علاوہ کسی اور کی خدائی کی بات کر رہے ہو, ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں, اصل میں تم پر کسی نے اوپری کرا دیا, جادو ہو گیا ہے. انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اب فرعون موسیٰ کا جواب سنیے, موسیٰ کا جواب سنیے فرعون کے دربار میں.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات